اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت، رکوع نمبر 7۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو چند روزہ صرف جی کا بہلاوا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے زیادہ وقت اس آخرت کی زندگی کی تیاری میں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ناانصافی کیا ہے کہ ان کے پاس جب حق کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ اسے جھٹلاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کہ دین کے لیے محنت اور مشقت اٹھائے گا، ہم اس پر اپنی راہیں واضح کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحیح بات چل رہی تھی پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ، غیر منقولہ جائیداد کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کی پارٹ پرفارمنس۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو سیکشن 54 جو کہ سیل کو ڈیل کرتی ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں، سیکشن 54 واضح کر دیتی ہے کہ سیل یا بیع رقم کے عوض ملکیت کی منتقلی، ملکیت کی تبدیلی ہے۔ یعنی 54 سیکشن ٹی پی اے 1882 کے اگر ہم الفاظ پہ غور کریں تو وہ کہتی ہے کہ سیل از اے ٹرانسفر آف آنرشپ ان ایکسچینج فار اے پرائز پیڈ اور پرومسڈ اور پارٹ پیڈ اور پارٹ پرومسڈ۔ یہ تو معاملہ آ جاتا ہے سیل کا، قیمت کے عوض ملکیت کی تبدیلی۔ سیکشن 54 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882، یہ ایک سیٹلڈ اسٹیچو ہے۔ اب اس کی ایکسیپشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایکسیپشن ہمیں سیل کی کہ رقم کے عوض ملکیت کی منتقلی کا بالکل ریورس پرپورشن ہمیں کہاں میں ملے گا کہ جب پارٹ پرفارم کر دیا گیا اور ملکیت کی، اس ایموبل پراپرٹی کی ملکیت کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ سیکشن 53A پارٹ پرفارمنس آف کنٹریکٹ آف ایموبل پراپرٹی انڈر سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 بنیادی طور پر ایکسیپشنل صورت کس کی ہے؟ سیکشن 54 کی، جو کہ بیع کو ڈیل کرتا ہے، سیل کو ڈیل کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ رقم کے عوض ملکیت کی منتقلی ہے۔ اب بات میرا خیال ہے سمجھ لگ گئی ہوگی کہ 54 میں ملکیت کی منتقلی، جبکہ 53A میں قبضہ پارٹلی چلا گیا یا مکمل چلا گیا، لیکن ملکیت منتقل نہیں ہوئی ہے۔ تو سیکشن 53A، سیکشن 54 سیل کی استثنائی صورت ہے۔ اس لیے سیکشن 53A پارٹ پرفارمنس آف کنٹریکٹ آف ایموبل پراپرٹی انڈر سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے، اس میں جو شامل جو پرنسپلز ہیں وہ جسٹس، ایکوٹی اینڈ گڈ کنسائنس کے تحت اپلائی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ملکیت منتقل نہیں ہوئی ہے، پارٹ پرفارم ہوا ہے۔
اس کے بعد ایک بڑے ٹیکنیکل سی بات ہے، اس کی انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو 1976 کراچی پیج 747 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 1966 سپریم کورٹ پیج PLD پیج ہے 328 میں، اور اس کو ریوزٹ کیا گیا سپریم کورٹ پاکستان میں 2012 میں اس بات کو، اور 2012 CMR پیج 1246 میں، اور اس کے بعد 2014 YLR پیج 1978 میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ PLD 2012 سندھ ہائی کورٹ پیج 293 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2012 YLR پیج 209 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور مزید اس پہ اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو 2011 CLC پیج 1412 اسی بات پہ بڑی اچھی انٹرپریٹیشن ہمیں دیتی ہے، اور 1999 YLR پیج 1001، PLD 2005 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1079 ہے، اور یہ بیس کرتی ہے PLD 1984 سپریم کورٹ پیج 424 کے اندر، اور 2005 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ اس پہ آتی ہے، 2005 YLR پیج 2129 ہے، اور اسی بات کو 1993 MLD پیج 1078 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ 2014 CLC پیج 222A میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات چل رہی تھی سیکشن 53 جو ہے قانون انتقال جائیداد 1882 کے لیے یہ ضروری ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کا جو معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، جس کے لیے آپ پارٹ پرفارمنس اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں، دیٹ شوڈ بی ان دا ریٹن فارم، بذریعہ تحریر ہو۔ پھر اس کے اوپر منتقل کنندہ کے جو بندہ بیچ رہا ہے، جو منتقل کر رہا ہے اس پراپرٹی کو، اس کے اپنے یا اس کی طرف سے جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہے، جو اتھارٹی ہے، جو اٹارنی ہے، اس کے دستخط بھی موجود ہوں۔ اس کے بعد قبضے کی منتقلی ہو چکی ہو۔ اس کے بعد ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قبضہ پارشلی یا مکمل اس کو دے دیا گیا ہو، جس نے خریدا ہے، جو معاہدے میں خریدار پارٹی ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو ایک کانٹریکٹ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ معاہدہ بیع کو تشکیل دینے والی جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جو قیمت کس طرح سے دینی ہے، کس طرح سے کوئی معاملہ کیا جانا ہے، وہ باقاعدہ متعین شرائط کے تحت طے پائے گا، اور اس کے اوپر جو دستخط ہیں وہ بھی لازمی طور پر جو منتقل علیہ ہے، جس کو منتقل کیا گیا ہے، وہ بھی باقاعدہ طور پر وہاں پہ آئے گا۔ اب اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا کھنگالیں تو جو ایگریمنٹ ہے وہ تحریری ہونا چاہیے، اور وہ اموویبل پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی موویبل پراپرٹی پہ پارٹ پرفارمنس کا پرنسپل اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پارٹ پرفارمنس ہمیشہ جو کانٹریکٹ ہے اموویبل پراپرٹی کی سیل کا، وہ فار کنسیڈریشن ہونا چاہیے، رقم کے عوض وہ پراپرٹی سیل ہوئی ہونی چاہیے۔ ود آؤٹ کنسیڈریشن جو ہے وہ قطعی صورت 53A جو پارٹ پرفارمنس کا اصول اس پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ دستخط موجود ہوں، شرائط متعین ہوں، اور جو خریدار ہے اس کے پاس اس اموویبل پراپرٹی کا قبضہ یا تو پہلے سے ہونا چاہیے یا معاہدے کے بعد اس کو قبضہ مل جانا چاہیے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا
کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فزیکل پوزیشن اور کنسٹرکٹیو جو پوزیشن ہے، کیا وہ بھی تو کنسٹرکٹیو پوزیشن از آلسو اے فارم آف پوزیشن جناب. اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ خریدار کو پارٹ پرفارمنس اویل کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو بقیہ شرائط ہیں اس معاہدے کی، اس کی تکمیل کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بھائی وہ تو اپنا پارٹ پرفارم کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ جو سیل کنندہ ہے، جو فروخت کنندہ ہے، جو بایا ہے، وہ سیل ڈیڈ کی تکمیل کروانے کے لیے ہیلے بہانے اور ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، جبکہ میں اپنا پارٹ پرفارم کر رہا ہوں، وہ اپنا پارٹ پرفارم جو ہے جو بیچنے والا وہ نہیں کر رہا ہے. میرا خیال ہے اب آپ کچھ میرے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. تھوڑا سا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882، اور ہم نے تو بات یہی کی کہ چونکہ آج کل سردی ہے، دسمبر ہے اور ہر چیز خشک ہوئی ہے، تھوڑا سا خشک ٹاپک ہے یہ 53 ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھیں تو سمجھ لگ جاتی ہے آسانی سے. اس بات پہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو شرائط معاہدہ ہیں وہ ascertained with certainty ہونی چاہیے، یعنی وہ متعین یقینی طور پر ان کا تعین کیا جانا چاہیے، اور جو معاہدہ جس کی شرائط جو ہیں وہ مناسب یقین کے ساتھ ان کا تعین نہیں کیا جا سکتا، وہ قطعی صورت پارٹ پرفارمنس میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا. اور وہ 53A ٹی پی اے 1882 کی شرائط پہ پرنسپل اپلائی کرنے کے لیے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے پوزیشن آف پارٹی کی. اب اس حوالے سے مزید اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو 2003 CLC پیج 1808 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. 2004 YLR پیج 709، 2002 CLD پیج 1071 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. PLJ 2002 سپریم کورٹ پیج 147 ہے، اور 2005 MLD پیج 298 میں، اور 2010 CLC پیج 407، 2003 SCMR پیج 549، 2009 SCMR پیج 1091 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور 2009 CLC پیج 1012 جو ہے اس بات پہ بڑی اچھی ہمیں انٹرپریٹیشن دیتا ہے. اور ایکٹس آف جو پارٹ پرفارمنس ہے وہ ہمیشہ سے گڈ کنسائنس کے اوپر بیس کی جانی چاہیے، اور جو مشتری ہے، جو خریدار ہے، وہ ہمیشہ سے اس کی ولنگنس ہونی چاہیے فار دا پرفارمنس آف ہز پارٹ، کہ خریدار جو بقیہ شرائط ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے ولنگنس رکھتا ہے. اس بات کی اگر ہم پاکستان بننے سے پہلے انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں نا تو آل انڈیا رپورٹر 1941 بمبے ہائی کورٹ پیج 346 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ طالب حسین رضوی صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، انہوں نے ایک دفعہ اس پہ کام بھی کیا تھا، اور آل انڈیا رپورٹر کے جتنے بھی کیس لاس تھے اس پہ 53A پہ وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے اس پہ کتاب بھی جو ہے پارٹ پرفارمنس کے حوالے سے اس پہ انہوں نے مینشن بھی کیے تھے، اور اس بات کو انہوں نے واضح کیا تھا. 2000 SCMR پیج 204 میں بھی اس بات کو ریوزٹ کیا گیا کہ جو اسینشل کنڈیشن کے طور پہ بات سامنے آنی چاہیے. اور اسی بات کو 1990 CLC پیج 1318 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا. اسی بات کو 1993 MLD پیج 1078 میں، اور 1993 CLC پیج 234 میں، اور 1992 SCMR پیج 1629 میں.
1992 CLC पेज 1504 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया, और 1993 SCMR पेज 428 इसी बात पे इंटरप्रिटेशन हमें देती है। और बात ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी किस्म की कोई अम्बिग्विटी पाई जाती है ना इन तमाम असूलों में, तो कतई सूरत सेक्शन 53A के तहत आप पार्ट परफॉर्मेंस के लिए अहल नहीं हो सकते हैं। और इस बात को इंटरप्रेट भी किया गया 2001 YLR पेज 701 में, 2002 CLC पेज 88 में, और इसी बात के ऊपर 2014 YLR पेज 2021, 2012 SCMR पेज 983 इस बात को इंटरप्रेट करती है, और 2010 YLR पेज 2054 इसी बात पे बड़े अच्छे अंदाज से हमें इंटरप्रिटेशन दे देती है, और 2000 पेज 1859 भी इसी बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है, और 1989 CLC पेज 800 इस बात पे हमें इंटरप्रिटेशन देता है, और 1992 CLC पेज 1688 इस बात को इंटरप्रेट कर देता है। और याद रखिएगा कि हमेशा से तहरीरी मुआहदा जो है वही 53A में पार्ट परफॉर्मेंस में आएगा, ओरल कभी भी नहीं आएगा। इस बात के ऊपर 2002 CLC पेज 88 में डिस्कशन की गई थी, और इसी बात को अगर हम मज़ीद देखना चाहें तो 1991 SCMR पेज 993 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और याद रखिएगा कि इसी बात को अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो 2004 SCMR 30 में, और 2011 YLR पेज 1746 में, और PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 66 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और अगर आप इसी हवाले से कुछ मज़ीद देखना चाहें तो PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 66 को ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें ये सारी बातें डिस्कस की गई थी। और फजल बनाम मेहरदीन एक केस है 1997 SCMR पेज 837, इसमें ये चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था, और उसमें नैब सूबेदार ताज मोहम्मद बनाम यार मोहम्मद ख़ान एंड अदर्स केस था, जो कि 1992 SCMR पेज 1265 में जो है बाकायदा ये लिखा गया था, और बाकायदा तौर पर जो है ये रिपोर्टेड जजमेंट थी, और ये रिविज़िट की गई थी 1997 SCMR पेज 837 के अंदर, जो फजल वर्सेस मेहरदीन केस के अंदर। और इसी बात को अगर हम मज़ीद देखना चाहें तो हबीबुर रहमान केस है PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 424 के अंदर इस बात को उससे पहले डिस्कस किया जा चुका था। और उसी बात के हवाले से अगर हम मज़ीद कुछ देखना चाहें तो 2004 SCMR पेज 1130 में भी इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था, और 2005 MLD पेज 298, और 2002 CLJ पेज 771A, और 2002 CLC पेज 577, और उसके बाद 2000 YLR पेज 280 इस बात पे बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन हमें दे देती है। और याद रखिएगा कि सेक्शन 53A ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का एक असूल ये भी है कि जो बायर के पास जायदाद मनकूला का कब्ज़ा या तो पहले से ही मौजूद होना चाहिए, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको कब्ज़ा मिल जाए, ये लाजमी उसकी शर्त है। यानी सेक्शन 53A हमेशा वहाँ अप्लाई होगी जहाँ ख़रीदार के पास उस गैर मनकूला जायदाद की मुआहदा के तहत मुंतकली का कब्ज़ा हो। अगर उसके पास कब्ज़ा नहीं है ना ट्रांसफरी के पास, ख़रीदार के पास,
تو دین سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اپلائی نہیں ہونی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب بات یہ وہاں پہ آ جاتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے قبضہ ہونی چاہیے، بلکہ کنسٹرکٹیو جو پوزیشن ہے وہ بھی اسی طرح فال کرے گا۔ اور اس بات کے اوپر 1993 MLD پیج 618 جو ہے وہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اور مزید اس کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1996 CLC پیج 1758 اور 1989 SCMR پیج 949 کو دیکھیے گا۔ 2001 MLD پیج 942 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2001 CLC پیج 1502 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2001 MLD پیج 55 اور 2000 SCMR پیج 533 اسی بات کے اوپر بڑا اچھا ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور مزید اس پہ 1994 SCMR پیج 1012 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن فراہم کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس پہ مزید اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ دستخط کے ساتھ ساتھ اگر تھم امپریشن کی پریسنس ہے تو اس کی کیا ویلیو کس طرح سے ہوگا، تو اس حوالے سے 1989 MLD پیج 3656 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1991 CLC پیج 1343 ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور 1991 CLC پیج 640 ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے، اور 2009 CLC پیج 731 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 2002 CLC پیج 433 جو ہے وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور 90s کے کچھ کیسلات سامنے آ جاتے ہیں، PLD 1980 سپریم کورٹ 382 اور PLD 1991 سپریم کورٹ 242 پیج ہے، اس پہ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ CMR پیج 348 جو ہے وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے کہ قبضہ ایکچول یا کنسٹرکٹیو پوزیشن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے 53A کو اپلائی کروانے کے لیے۔ پارٹ پرفارمنس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس پراپرٹی کا قبضہ یا تو پہلے ہی اس پارٹی خریدار کے پاس ہو یا معاہدہ کرنے کے بعد اس کے پاس آ جائے۔ اس بات کے اوپر 1987 SCMR پیج 343 جو ہے، اور PLD 1990 سپریم کورٹ 382، 1984 SCMR پیج 741 اور PLD 1989 سپریم کورٹ 503، 1991 SCMR پیج 850 اور PLD 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 264 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور اپیل کیسز میں 1990 ALD پیج 208 اسی پوائنٹ کو بڑا اچھا ڈسکس کر دیتی ہے، اور 2009 MLD پیج 1314 اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اس بات پہ اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو آپ 2004 YLR پیج 791 میں دیکھیے گا۔ اور اس بات پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 2004 SCMR پیج 1859، 2014 CLC پیج 222 ہے، اور 1991 SCMR پیج 2300 ہے، 2011 YLR پیج 3089 ہے، اور PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 702 ہے، جو ہمیں اس حوالے سے پراپر جو ہے گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں۔ اور اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 2003 SCMR پیج 327 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اچھی گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور 2003 SCMR پیج 1555 بھی اسی پوائنٹ کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ پھر آگے ایک بات چلی جاتی ہے
جو کہ پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ 410 بھی اس بات پہ ہمیں اچھی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے کہ جو بائر ہے، خریدار ہے، ہر وقت اپنی طرف سے جو بقیہ شرائط ہیں اس ایگریمنٹ کی، جو کانٹریکٹ ہے اس کی بقیہ شرائط یا بقیہ حصہ پورا کرنے کے لیے ولنگ ہے، ہمیشہ سے تیار ہے۔ گویا اگر ایک فرد معاہدے کی تکمیل چاہتا ہے تو اس کو خود بھی معاہدے کی اپنے پارٹ پہ اس کی پرفارمنس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور اسے قطعی صورت ہرگز یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر وہ اس ایگریمنٹ کو پرفارم کروانے کا دعوے دار ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اپنے پارٹ کو پرفارم کرنا مینڈیٹری ہوگا، اور ایسا قطعی صورت نہیں ہو سکتا کہ دوسروں نے سے تکمیل کروانا چاہے خود اپنے حصے کی جناب وہ کرے ہی نہ۔ اور اگر آپ اس بات کو مزید دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن ملیں گی 2003 SCMR پیج 1555، اور اگر آپ پوزیشن آف پراپرٹی کو مزید دیکھنا چاہیں اور کنسٹرکٹیو پوزیشن کے اوپر اگر آپ آ جاتے ہیں تو 70s کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ 2018 کی ججمنٹس کے ساتھ بھی 2017 کی ججمنٹس میں بھی ریوزٹ کی گئی تھی، اور ثاقب نثار اور ملک منظور جو ہیں ججز، انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور پی ایل ڈی 1975 لاہور پیج 498، اور ابھی جو ریسنٹ ججمنٹ ہے ثاقب نثار والی وہ 2017 SCMR پیج 81 ہے جس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اگلی بات سامنے آ جائے گی کہ جو فروخت کنندہ ہے اس ایموبل پراپرٹی کے کانٹریکٹ کا، وہ ٹرانسفر جو ہے وہ ایکسکیوزز کرتا ہے، ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے، اور سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کو اپلائی کرنے کے لیے یہ آخری اصول ہے کہ جو فروخت کرنے والا ٹرانسفرر ہے اس کی طرف سے سیل کی ایگزیکیوشن کے لیے بس ہیلے بہانے اور کوئی نہ کوئی گریز جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس کا ثبوت ہونا چاہیے ہیلے بہانوں کا۔ اور اس سیکشن 53 کو تبھی لاگو کیا جا سکتا ہے جب اس بات کا واضح ثبوت موجود ہو کہ جو ٹرانسفرر ہے وہ سیل ڈیڈ کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے خریدار کے حق میں حل و حجت سے کام لے رہا ہے، یا پراپرٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے، وہ بے ایمان ہو چکا ہے، اس کا ارادہ مکر گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی جب مکرنے کی بات آئے تو بھائی پاکستانی قانون میں تو میں کہا تو دنیا میں کہیں کوئی علاج ہے، کوئی علاج نہیں ہے، لیکن چلیں پھر بھی پارٹ پرفارمنس کے تحت آپ اسپیسیفک پرفارم بھی کروانے جاتے ہیں اور پارٹ پرفارمنس میں بھی آ ہی جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ایموبل پراپرٹی مہنگی ہو جاتی ہے، اس کا ارادہ بدل جاتا ہے یا بدنیت ہو جاتا ہے، تو پھر اس بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو خریدار ہے، جو ٹرانسفری ہے، وہ بیچارہ 53A پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ آف ایموبل پراپرٹی کا سہارا لے گا، اور اگر اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ہیلے بہانے سے کام نہیں لے رہا یا وہ منتقلی کے لیے تیار ہے، تو پھر بھائی قطعی صورت 53A پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جو ٹرانسفرر اس کا منتقل سے مکرنے کا، ہیلے بہانے کرنے کا، واضح اور صریح انکار کرنے کا واضح ثبوت ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2006 SCMR پیج 315، 2009 SCMR پیج 589 میں، اور 2004 SCMR پیج 530 میں، اور پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ پیج 68 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 2003 SCMR پیج 327 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔
اب جناب بات آ جاتی ہے سیکشن 53A، پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ کسی اموویبل پراپرٹی کا. اس کی پارٹ پرفارمنس کے جو کنڈیشنز تھی وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں اس پرنسپل کی. تو اس کی ایکسیپشن کیا ہے، استثناء کیا ہے جہاں پہ پارٹ پرفارمنس آف کنٹریکٹ اپلائی نہیں ہو سکتا. ایکسیپشن پارٹ پرفارمنس آف کنٹریکٹ کا جو ایکسیپشن ہے وہ ایسے خریدار بونا فائڈی پرچیزر کے استحقاق پر اثر انداز نہیں ہوتا جسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ ٹرانسفرر یہی اموویبل پراپرٹیز سے پہلے بھی کسی اور شخص کو فروخت کرنے کا تحریری معاہدہ کر چکا ہے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بونا فائڈی پرچیزر ہے، اکھاں بند کر کے اس نے پیسے دے دیے ہیں، لیکن ہے وہ بونا فائڈی پرچیزر. تو وہی سیکشن 53A جو پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ آف اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ قطعی صورت بونا فائڈی پرچیزر کے استحقاق پر اثر انداز نہیں ہوتا. یہ اس کی ایکسیپشن ہے، کیونکہ بونا فائڈی پرچیزر غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ جناب جو فروخت کنندہ ہے، جو ٹرانسفرر ہے اس پراپرٹی کا، وہ اس پراپرٹی کو پہلے بھی کسی ہاتھ سے بیچ کے پیسے کھا گیا ہوا ہے اور تحریری معاہدہ کر چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا. حتیٰ کہ بعض اوقات قبضہ بھی دے دیا ہے آگے پہلے کسی اور بندے کو. تو جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ تحریری معاہدہ کا اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا یا قبضہ کسی اور کو دے دیا گیا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ لا علم رہا ہے اور وہ بے خبر تھا کہ بھئی اس پراپرٹی کا تو تحریری معاہدہ بھی ہو چکا ہے اور اس پراپرٹی کا قبضہ بھی کسی دوسری پارٹی کو مل گیا ہوا ہے، تو پھر جو بونا فائڈی پرچیزر ہے وہ بیچارہ پٹا جائے گا. اور بونا فائڈی پرچیزر کا جو رائٹ ہے نا، اس کے اوپر سیکشن 53A جو ہے پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ آف اموویبل پراپرٹی وہ قطعی صورت اس کے استحقاق پر، اس کے رائٹ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. اب جو نیا پرچیزر ہے وہ اس نے پراپرٹی کا جو بدل تھا، جو کنسیڈریشن تھی وہ ادا کر کے باقاعدہ طور پر جو حق ملکیت ہے قانونی طور پر اپنے نام منتقل کروا لیا ہے، اور دین نیا جو خریدار ہے اس کے حق کو وہ سپرسیڈ کرے گا اور اس کے حق کو فوقیت حاصل ہوگی. اور وہ جو سابقہ خریدار ہے جس کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پہلے بھی یہ بندہ جو ہے آپس میں ان کا سودا ہوا تھا اور قبضہ بھی کہیں آگے پیچھے ہوا تھا، تو اب جو نیا بونا فائڈی پرچیزر ہے، نیا پرچیزر آ گیا ہوا ہے، اس کا حق سپرسیڈ کر جائے گا کیونکہ وہ بونا فائڈی پرچیزر ہے. اور بونا فائڈی پرچیزر کے رائٹ کے اوپر قطعی صورت سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے، جو کہ پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ آف اموویبل پراپرٹی ہے، وہ قطعی صورت جو ہے وہ اس کے رائٹ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا اور وہ اس کا رائٹ سپرسیڈ کر جائے گا. جو پہلے والا جو خریدار تھا اس کی بے دخلی کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مجاز ہے اس بات کا کیونکہ اس کو قطعی صورت پتہ نہیں تھا. اس حوالے سے اگر ہم بونا فائڈی پرچیزر چونکہ اپنے اس کے رائٹس تو پارٹ پرفارمنس میں قطعی صورت جو ہیں وہ یوزرپ نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے 1989 CLC پیج 981 اور 1988 MLD پیج 1112 ہے، 1988 MLD پیج 1616 ہے جی، اور اسی بات کو 1990 SCMR پیج 1632 میں ڈسکس کیا گیا تھا.
1990 ALD پیج 147 میں اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 1990 SCMR پیج 1632 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1987 MLD پیج 403 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور بونافائیڈی پرچیزر نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی وہ تو لا علم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ٹرانسفرر ہے اس نے پہلے بھی پراپرٹی کا سودا تحریری معاہدہ کسی اور سے کیا ہوا تھا، وہ بے خبر تھا، لا علم تھا، اور پیسے وہ دے چکا ہے، اور وہ بونافائیڈی پرچیزر ہے۔ اب اس نے ثابت بھی کرنا ہے۔ اس بات کے اوپر 1998 CLC پیج 701 اور 1998 CLC پیج 724 جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے اس بات کی ہمیں ملتی ہے PLD 1962 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 134 میں، اور PLD 2015 بلوچستان ہائی کورٹ پیج 143 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور پھر یہ ابھی ریسنٹلی اس کے بعد ڈسکس کیا گیا تھا، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں 2006 کی بات ہے۔ اس وقت بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ثاقب نثار جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ ججمنٹ پاس کی تھی بونافائیڈی پرچیزر کے رائٹ کے اوپر قطعی صورت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا، یہ ایکسیپشن ہوگی پارٹ پرفارمنس کی۔ تو اس پہ باقاعدہ طور پر انہوں نے بڑے اچھا جو ہے وہ باقاعدہ جو اصول مرتب کر دیے تھے۔ PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 318 میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اور بھئی اس پہ جو آپ منظور ملک اور جسٹس ثاقب نثار کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس میں بونافائیڈی پرچیزر کے رائٹس کو سپرسیڈ کر دیا گیا ہے، جو پہلا خریدار تھا اس کے رائٹس کے اوپر۔ تو اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2017 SCMR پیج 81 کے اندر۔ تو دوستو یہ بات تھی پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے پرنسپل کی، جو کہ سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں باقاعدہ جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور آئے روز ہمیں ایموبل پراپرٹی کے کیسز میں یہ چیز پرنسپل کی ٹیکنیکلٹیز کو، اس کی ایکسیپشنز کو بطور بونافائیڈی پرچیزر اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک اہم ٹاپک تھا دسمبر میں جناب، سردی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کیوں نہ یہ خشک سی باتیں ہیں یہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے۔ دوستو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ باتیں گپ شپ لگتی رہے گی، اور مختلف ٹاپکس کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا۔ تو ضرور بتائیے گا مزید کچھ اس حوالے سے، کوئی آپ کے ذہن میں خیال ہو، کوئی پریپوزیشن ہو، کوئی نئی جوہت ہو، کوئی نیا پہلو ہو، تو میں منتظر رہوں گا، ضرور بتائیے گا، اور آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔